بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا تیسرا حلقہ سماعت فرمائیں۔ تم دوسرے آدمی کو بند گلی میں کھڑا کر دو گے اور ہوگا وہ کمزور تو کیا کرے گا آخر؟ پھر تو یہی ہے نا کہ ٹکر مارے گا یا خود مر جائے گا یا دیوار توڑ کے نکل جائے گا۔ تو اب جناب حضرت شیس علیہ السلام نے جہاد کیا، اللہ کی مہربانی سے جہاد میں تو وہ غالب آ گئے، جہاد میں تو انہوں نے ساری شر کی قوتیں جو تھیں ان کو ختم کر دیا، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ شیس علیہ السلام پہ بھی موت آ گئی۔ اب موت تو سب پہ ہے۔ شیس علیہ السلام کے بعد کون آئے؟ حضرت ادریس علیہ۔ یہ سب کے سب اولاد آدم علیہ السلام، لیکن ادریس علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے زمان درمیان میں جو ہے عشرۃ قرون، 10 قرن، اور ایک قرن ہوتا ہے 100 سنۃ، یعنی 1000 سال کا فاصلہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے تقریباً کچھ 10ویں سے بھی زیادہ دور جا کے آدم علیہ السلام باپ بنتے، اور حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے یہ بھی اللہ کے نبی، اور قرآن نے ان میں زیادہ تفصیل تو بیان نہیں فرمائی، لیکن ذکر کیا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد کریں میرے مدنی محمد مصطفیٰ حضرت ادریس کے بارے میں کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ سچ بولنے والا صدق والا نبی تھا، اور ہم نے اس کا مقام بلند کیا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو بھی آسمانوں پہ اٹھایا، اور چوتھے آسمان میں ان کا مقام تھا۔ اس لیے لیلۃ المعراج جب میرے مدنی پاک گئے، اَنَّهُ لَقِيَ بِإِدْرِيسَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، چوتھے آسمان پہ ملاقات۔ اور ایک ان کا بھی بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ ان کی جب موت کا زمانہ قریب آیا تو فرشتوں کے ساتھ بات چیت تو بے آگی ہوتی ہے۔ ایک فرشتے سے کہا انہوں نے کہ مہربانی کرو ذرا ملک الموت سے کہو یار میری موت کو تھوڑا بہت پیچھے نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ ملک الموت کے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے، اللہ پاک نے ان کو پاور دیے ہیں پیچھے کرنے کے آگے کرنے کے، یہ پتہ نہیں ہے، لیکن بات میں کر سکتا ہوں۔ اور اسی اثنا میں اللہ پاک معاف فرمائے ان قبائل میں جو لوگ تھے قابیل کے قبیلے والے یا اور جو اشرار الخلق تھے، ان میں ابلیس نے ایک نئی چال چلی۔ ایک تو ان کو عورتوں سے گمراہ کیا گانے سے، دوسرا گمراہ کیا عورتوں کی عریانی سے کہ تبرج الجاہلیہ، کہ وہ نیم عریاں قسم کے لباس پہن کے اس عید میں آتی اور نیو ایئر مناتی، اور اس کے بعد وہ گناہوں میں اور اس فسق فجور میں شریک ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان کے دماغوں میں یہ ڈالا ابلیس نے کہ یہ رجال الصالحین جو ہے یہ سب سے اول جو ہے عبادت الاصنام کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اسی دور سے اس نے دماغوں میں ڈال دیا کہ بھئی دیکھو یہ اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، عباد اللہ ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، اور یہ لوگ جب مر جائیں گے تم تو ختم ہو۔ ایسا کرو کم از کم ان کے لیے کوئی نہ کوئی نشان تو بنا دو نا، یہ جہاں بیٹھتے ہیں یہاں چلو ایک پتھر لگا دو کہ بھئی اس جگہ فلاں بزرگ کا ڈیرا تھا، یہاں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، تم بھی جب یہاں سے گزرو گے یہاں بیٹھ جایا کرو، عبادت کر لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو، اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ تو اس نے یہ ابتدا بھی شروع کر دی تھی، اور یہ بھی وہی دور حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ میرے پروں میں تمہیں لے کے چلتا ہوں اوپر، اور جا کے ملک الموت سے بات کر۔ تو یہ فرشتہ ان کو لے کے جب چوتھے آسمان پہ آیا تو ملک الموت چوتھے آسمان پہ موجود تھے، اور اس فرشتے نے کہا ملک الموت سے کہ بھئی میں نے آپ سے ایک بات کہنی ہے، مجھے پتہ نہیں کہ اللہ کے احکام کیا ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام صدیق ہے، نبی ہے، اور اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اس کی موت کچھ آگے پیچھے ہو سکتی ہے؟ تو ملک الموت نے پوچھا اچھا پہلے یہ بتاؤ ادریس ہے کہاں؟ انہوں نے کہا ادریس علیہ السلام کو تو میں لے آیا ہوں۔ انہوں نے پتہ ہے کہ ملک الموت
ملک الموت ہنس پڑے۔ تو فرشتے نے ہنستے کیوں؟ اس نے کہا کمال کی بات یہ کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنی ہے چوتھے آسمان پہ، اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ تو زمین پہ رہتے ہیں، چوتھے آسمان پہ کیسے آئے کہ میں روح قبض کروں گا؟ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ اسی لیے آئے ہیں۔ اچھا اللہ لٹاؤ میں روح قبض کروں۔ انہوں نے کہا یہ آگے پیچھے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو وقت مقرر ہے۔ اور خدا کی شان دیکھو کہ اللہ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ فَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اتنا بلند مقام پہ ہم لے گئے کہ ان کی روح قبض جو ہے وہ بھی آسمان میں۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام بھی زندہ ہیں جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ قرب قیامت میں اتریں گے۔ انہ ینزل علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق وانہ یکسر الصلیب ویقتل الدجال ویدع الجزیہ ویملأ الارض عدلا وقسطا۔ لیکن اصل صحیح روایت یہ ہے کہ ادریس زندہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے لیکن ادریس علیہ السلام زندہ نہیں ہے۔ تو اب ادریس علیہ السلام کے دور میں ہی عبادت اوثان شروع ہوئی، اور ادریس علیہ السلام کے دور کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اول رسول و اول نبی جن کو بھیجا وہ کون ہے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جن کے لیے ہم نے یہ آیت تلاوت کی تھی کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے تو زندگی باقی تو بات باقی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ قصص الانبیاء علیہم السلام کے دروس میں ہم شرکت کر سکیں، اور اسی ضمن میں اللہ کا قرآن اور احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہو سکیں۔ دو دروس میرے سفر کی وجہ سے منقطع ہو گئے، الحمدللہ آج پھر ہم اسی سلسلے سے بات شروع کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور آدم علیہ السلام کی وفات پر ملائکہ تشریف لائے، اللہ کے فرشتوں نے غسل کیا، اللہ کے فرشتوں نے کفن پہنایا، اللہ کے فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی اور انہوں نے ان کی تدفین۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد، تقریباً 1 سال کے بعد، بی بی حوا بھی فوت ہو گئی، اور سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کے سلسلے میں حضرت شیس علیہ السلام تشریف لائے۔ شیس جو ہے اس کا نام ہے، اس کا معنی ہے ہبۃ اللہ۔ ان پہ اللہ تبارک و تعالی نے 50 صحیفے بھیجے، اور جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ قابیل نے قتل کے بعد اپنی بیوی کو لے کے وہ فرار ہو گیا، اور اس نے جا کر اپنا ایک علاقہ منتخب کیا، وہیں آباد ہوا، اس کی پھر وہی ذریت اور وہی جماعت بڑھتی چلی گئی۔ اور خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ جتنے لوگ قابیل کے قبیلے سے بنے اور پیدا ہوئے، ان میں سہول، وہ سہول کا علاقہ کہلاتا۔ سہول کا معنی یعنی وادیاں، سہول کا معنی جیسے ایک پہاڑ ہو، تو کچھ لوگ جو تھے جو حابیل کے ساتھ تھے وہ تو جبال پر تھے، اور جو قابیل کا قبیلہ تھا وہ سہول میں تھا۔ اور اللہ کی قدرت یہ ہے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ سہول میں جتنی عورتیں تھیں وہ بڑی خوبصورت تھیں، اور جو جبال میں عورتیں تھیں وہ اتنی خوبصورت نہیں تھیں، لیکن ان کے مرد بڑے خوبصورت تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو ابلیس لعین کو موقع ملا، اس نے کہا کہ میں کوئی فتنہ پیدا کروں۔ تو ابلیس لعین جو ہے وہ ایک غلام کی شکل میں، ایک لڑکے کی شکل میں آیا،
اور اس سہول کے علاقے میں جو قابیل کا قبیلہ تھا اسی علاقے میں آ کے اس نے بھی ڈیرا لگا لیا اور آہستہ آہستہ اس نے گانا شروع کیا۔ اب آپ کو علم ہے کہ ابلیس کے پاس تو اللہ نے اس کو قوات دی ہیں استدراجی طور پر اپنے بندوں کے امتحان کے لیے، وہ جیسا چاہے گانا گا لے، جیسا چاہے شکل بدل لے۔ تو اس گانے کا اثر یہ ہوا کہ وہ عورتیں اکٹھی ہوتی، وہ علاقے کے لوگ اکٹھے ہوتے اور اس کے گانے سے اور اس کی آواز سے لطف اندوز ہوتے۔ اسی لیے یہ جتنا یعنی گانا ہے، آلات موسیقی ہیں، مزامیر ہیں، ان کو مزامیر شیطان کہا گیا، اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سب سے بڑا خطرناک ذریعہ۔ تو اب اس کے گانے کا شہرت ہونی شروع ہو گئی اور اس میں عورتیں اکٹھی ہوتی، پھر انہوں نے مہینے میں ایک دن، ایک رات، ایک عید بنانی شروع کر دی۔ اس عید کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میلے میں جب عورتیں اکٹھی ہوتی، جب وہ گاتا تو وہ بھی اس کے ساتھ گانے میں شریک ہو جاتی، تو اب اس کا کام چل نکلا۔ بات تو ابتدا کی ہوتی ہے نا جی، اچھائی ہو یا برائی ہو، پھر چل نکل۔ آپ اچھے کام کی بنیاد رکھیں گے، اللہ کرے گا وہ بھی چل نکلے۔ جو لوگ برائی کی ابتدا کرتے ہیں چل تو وہ بھی نکلتی۔ تو اب اس کے بعد ابلیس نے یہ کیا کہ وہ جبال کے لوگوں سے جا کے ملا اور ان سے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے، تم پہاڑوں پہ زندگی گزار رہے ہو، خشک زندگی ہے، نہ تمہاری زندگی میں کوئی راحت ہے، نہ سکون ہے، نہ آرام ہے، یہ کیا ہے؟ کچھ سیر ویر کے لیے نکلا کرو۔ ذرا آدمی موسم کے لیے باہر جاتا ہے، تفریح کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ بھی ایک بند ہو کے بس اپنے گھر میں بند مچھلی میں ایک گڑھے کی طرح مچھلی بن کے رہ جائے۔ تو اب لوگوں نے ادھر آنا شروع کیا۔ اب چونکہ مرد خوبصورت تھے، ادھر کی عورتیں خوبصورت تھیں، جب ان میں آنا جانا شروع ہوا اور زیادہ تر وہ اسی رات جمع ہوتے جب وہ گانا گاتے، تو اس کا انجام یہ نکلا کہ زنا کا دروازہ کھل گیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دو چیزیں ہیں انسان کو تباہ کرنے والی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جو قرآن بھی کہتا ہے۔ تو سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دولت ہے یا عورت، اور اس کے ساتھ سب سے بڑا اس فتنے کو انگیخت کرنے والی چیز جو ہے وہ موسیقی ہے، وہ گانا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، اور آپ خود اندازہ فرمائیں کہ جس سفر کی قیادت اللہ کا نبی فرما رہے ہیں، سفر کرنے والے کون ہوں گے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور جو خواتین ساتھ تھیں وہ کون ہوں گی؟ ازواج مطہرات یا صحابیات۔ تو ایک صحابی نے، رات کا سفر ہوتا ہے تو اونٹوں کو چلانے کے لیے کچھ عرب کا رواج تھا کہ گنگناتے تھے، رجز پڑھتے تھے، گنگناتے تھے، کہ اس گنگنانے کی آواز میں اونٹ جو ہیں قدرتی طور پہ وہ بھی تیز چلتے ہیں۔ تو جب اس نے رجز پڑھنی شروع کی اور اونٹ تیز چلنے شروع ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز سنی تو آپ نے فرمایا رفقاً بالقواریر، کیا کر رہے ہو اتنی زور سے اور اتنی خوش آبادی کے ساتھ گا رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ شیشے سفر کر رہے ہیں؟ یعنی عورتیں جو ہیں ان کے دل جو ہے شیشوں کی مانند ہیں، جیسے شیشے کو ٹھوکر لگنے میں پتہ نہیں لگتا، معمولی سی چوٹ لگنے سے اس کے اوپر اثر ہو جاتا ہے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کے شیشے جو ہیں چوٹ نہ بھی لگے گرمی سے ٹوٹ جاتے ہیں، ان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ تو علم موسیقی یا گانا یا موسیقی یا آواز ایک ایسا جادو ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے یہ نعوذ باللہ اثر کرتا ہے۔ تو اب ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے شر بڑھ گئی، زنا کا دروازہ کھل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے مقبول انبیاء میں ہیں، اتنے مقبول صالحین میں ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے
کہ جتنا سارے دن اللہ کی مخلوق اعمال صالحہ کرے اس کا ثواب ہوتا ہے، اتنا ادریس علیہ السلام کا ثواب ہوتا تھا ایک دن۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام بڑے شان والے پیغمبر ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور جس کے بارے میں حدیث معراج میں بھی وضاحت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سب سے پہلا جہاد جو ہے اہل شر کے خلاف وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے، اللہ کے حکم سے ادریس علیہ السلام نے جہاد کیا، اور جتنے وہ قبیلہ شر تھا، غلط لوگ تھے، ان کو مارا اور ان کو بالکل سیدھا۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ جس دور میں یہ شر بڑھ گیا تھا اسی دور میں اچھے لوگ بھی تھے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ دنیا اچھے لوگوں سے خالی ہو جائے، خیر اور شر جو ہے ہمیشہ مل کے، بلکہ علماء نے اسلاف نے یہ لکھا ہے کہ خیر محض جو ہے، یعنی ایسی خیر جس میں شر کا کوئی ذرہ بھی نہ ہو، شائبہ بھی نہ ہو، وہ تو صرف جنت میں ہوگی آخرت، کہ وہاں خیر ہی خیر ہوگی، اور ذرہ کروڑواں حصہ بھی وہاں کوئی برائی کا اور شر کا اور نقصان کا ہو ہی نہیں سکتا، وہاں تو راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام۔ اور شر محض یعنی شر خالص جس میں خیر کا ذرہ نہ ہو وہ جہنم، کہ جو جہنم میں گیا اس میں کیا خیر۔ اور دنیا جو ہے یہ شر اور خیر دونوں کی آمیزش کا نام، اس میں خیر بھی ہوگی شر، اس میں اچھائی بھی ہوگی برائی، اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے برے لوگ۔ تو اسی زمانہ ادریس علیہ السلام سے یہ بات شروع ہو گئی کہ جو صالحین لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، علماء تھے، مشائخ تھے، عباد تھے، زہاد تھے، عباد اللہ الصالحین تھے، اولیاء اللہ تھے، لازمی بات ہے کہ وہ فوت بھی ہوتے۔ تو جب وہ فوت ہونے لگے تو اب ابلیس کو موقع ملا تو اس نے لوگوں میں انسان بن کے یہ بات چھوڑنی شروع کر دی کہ بھئی دیکھو یہ اللہ والے تو فوت ہو گئے، جا رہے ہیں، تو اب ہمیں ان کے بعد کیا ملے گا؟ ہمارے لیے بہت بڑا اندھیرا ہو جائے گا کہ اہل اللہ جو ہے یہ اللہ والے لوگ، جب روز تو ولی پیدا نہیں ہوتے، روز تو اللہ والے پیدا نہیں ہوتے، وہ تو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، وہ تو ہزاروں سال، سینکڑوں سال، صدیوں میں آگے کوئی ایک آدمی پیدا ہوتا ہے جو صحیح معنی میں قابل۔ تو اس نے دماغ میں یہ ڈالا کہ بھی ایسا کیوں نہ کر لیا جائے کہ ان بزرگوں کے ہم صورتیں بنا لیں، تصویر بنا لیں، ان کی ایک تمثال بنا لیں، تشبیہ بنا لیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا آج کل بڑے بڑے دنیا میں، بڑے بڑے ملکوں میں رواج ہے کہ لوگ ممیاں بنا لیتے ہیں، اسٹیچو بنا لیتے ہیں، اور بالکل دور سے آپ دیکھیں تو بالکل آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بالکل بے عین ہی وہی آدمی کھڑا ہے۔ یعنی کبھی تو حقیقت یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی آدمی کو شبہ ہو جاتا ہے کہ واقعی میں ایک حقیقی آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بڑے بڑے دنیا میں جیسے مادام تساؤ ہے، ایسے عجائبات ہیں، وہاں لوگ جا کے بڑے بڑے پرانے لوگوں کے، لیڈروں کے، ان لوگوں کے جو اسٹیچو کھڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو کھنچواتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایک دماغ میں ڈالا کہ بھی ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم ان کی کچھ صورتیں بنا لیں، اور کم از کم اتنی تو ہوگا نا کہ ان کو دیکھ کے ہم یاد کیا جائے۔ انہوں نے کہا بھی بات تو بہت اچھی ہے، لیکن ہمارے پاس تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا مصور نہیں جو تصویر بنا سکے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے فنکار جو اپنے مجسمہ تراش، جو مجسمہ سازی کر سکے۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں، میں کر دوں گا۔ تو اس نے ان کی تصاویر بنا کر جہاں جہاں وہ لوگ عبادت کرتے تھے، جو ان کے مراکز عبادت تھے، وہاں لگانے شروع کرتی ہے۔ لیکن عبادت نہیں شروع ہوئی، صرف یہ ہے کہ ان جگہوں پر ان کی تصاویر کو کھڑا کر دیا گیا
کیونکہ کام تو ایسے شروع ہوتا ہے نا جی، ابتدا تو اسی طرح۔ اب جو وقت گزرتا رہا، لوگ جاتے یاد کرتے، ماشاءاللہ دیکھو جی ودن، سوان، یہوسا، یہوکا، نصرہ، یہ دیکھو یار ان بزرگوں کا مقام ہے، یہاں اٹھتے تھے، اب شکل بھی دیکھ لیتے ہیں، چلو کچھ تسلی ہو جائے۔ اسی دوران میں سیدنا ادریس علیہ السلام کی وفات کے دن بھی قریب آ گئے، تو ملک الموت سے انہوں نے عرض کیا، فرمایا کہ کیا میری موت کا کچھ وقت جو ہے اللہ چاہے تو مؤخر فرما سکتے ہیں، اور ملک الموت سے کہو کہ بھئی کچھ اس میں تاخیر کر دے۔ انہوں نے کہا بھی یہ مسئلہ میں تو نہیں جانتا، ہر کسی کے ذمہ ایک کام ہے، وما منا الا لہ مقام معلوم، ہم سب کا اپنا اپنا ایک وظیفہ ہے، اس وظیفے کے علاوہ ہم کچھ نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں قصہ آدم میں کہ ملائکہ نے یہی بات کہی تھی کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بس جو آپ نے ہمیں سکھایا، تو جس کو جو سکھایا گیا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ البتہ انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ ملک الموت سے میں آپ کی بات کہہ دوں گا، باقی یہ بات ملک الموت بتلائیں گے کہ کسی کے اجل میں تاخیر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا چلو میں آپ کو لے چلتا ہوں آسمانوں میں۔ تو اس نے اپنے پروں میں اس کو بچھایا ادریس علیہ السلام کو، اور فرشتہ لے کے چل پڑا، اور چوتھے آسمان پہ ملک الموت سے ملاقات۔ ملک الموت سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ بھئی ادریس علیہ السلام کے لیے میں نے آپ سے عرض کرنا ہے کہ کیا ان کی زندگی کے کچھ دن لمبے ہو سکتے ہیں، بہت مؤخر ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا پہلے تم یہ بتاؤ کہ ادریس علیہ السلام ہیں کہا؟ اس نے کہا ادریس علیہ السلام کو میں لے کے آیا ہوں۔ فضحکا، ملک الموت ہنس پڑے، انہوں نے کہا اچھا ماشاءاللہ، میں حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے لکھا ہے کہ تم نے اس کی روح جو ہے چوتھے آسمان پہ قبض کرنی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام کا کیا کام، شاید میں ان کو لے آؤں گا پھر یہاں روح قبض کروں گا، لیکن اچھا ہوا کہ تم لے آئے، میں نے تم کی روح قبض کرنی ہے، اور ان اجر اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ نے جو وقت مقرر کیا اس میں تاخیر نہیں ہو۔ تو بعض علماء نے اس قول کو ترجیح دی ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، موت کی بات تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ بٹھایا ہے، اسی طرح ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ نے آسمانوں پہ بٹھایا ہے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور ادریس علیہ السلام ان پیغمبروں میں ہے جن کا اللہ نے نام لیا ہے، ورنہ پیغمبر تو دیکھیں نا لاکھوں پیغمبر ہے، سب کا نام تو نہیں، 25 پیغمبروں کا نام لیا ہے، لیکن ادریس علیہ السلام بھی ان انبیاء علیہ السلام میں ہیں کہ جن کا اللہ نے قرآن میں باقاعدہ نام۔ اب ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر سب سے عظیم دور جو ہے وہ ہے سیدنا نوح علیہ، اور سیدنا نوح علیہ السلام جو ہیں یہ اول رسول بعث الی اہل الارض، یعنی یہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین والوں کے بعد رسول بنا کے دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر چاہے شیش علیہ السلام کا دور آیا، ادریس علیہ السلام کا دور آیا، شر تو بڑھ گیا، لوگ گناہوں میں تو مبتلا ہوئے، لیکن غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوئی، سب دین پر تھے، اسلام پہ تھے، اللہ کی توحید۔ وہاں سے پھر یہ شرک شروع ہوا، اور جو ایک نسل گزرتی گئی تو ابلیس ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالتا گیا کہ یہ جو بت بنے ہوئے ہیں، یہ جو تصویریں بنی ہوئی ہیں، یہ اللہ کے بڑے محبوب بزرگ تھے، اور تمہارے آباء و اجداد اپنے دکھوں میں مصیبتوں میں ان کو آگے درخواست کرتے تھے، بارش نہیں ہوتی ان کو کہتے، مصیبت ہوتی ان کو کہتے، تو سارا نظام ان سے چلتا تھا، تم بھی ان سے مانگو، تو انہوں نے ان سے مانگنا شروع کر۔ تو اب اللہ نے پہلا نبی کا رسول نوح علیہ السلام جو ہیں، یاد رکھیں یہ بولتے آدم میں ہیں، اور بینہ و بین آدم عشرۃ قرون، عشرۃ قرن، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں 10 قرن۔ اب بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کل قرن 100 سنہ،
کہ ہر قرن جو ہے 100 سال جو ہے وہ صدی کہلاتی ہے۔ اگر اسی حساب کو مد نظر رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، قرن سے مراد یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 100 سال، بلکہ قرن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب ایک نسل ختم ہو جائے، ایک جیل ختم ہو جائے اور دوسری نسل شروع ہو جائے۔ مثلا ہمارے آبا کا جو ہمارے باپ دادے کا دور تھا وہ ختم ہو گیا، اب ہمارا آ گیا، اب ہم سارے اس دور کے جتنے لوگ ہیں مثلا ختم ہوں گے تو پھر ہماری اولادوں کا دور ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی قرن کہا جاتا ہے، کہ جیسے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا کہ سب سے بہتر دور جو ہے وہ میرا قرن ہے جس میں میں خود موجود ہوں، اور اس کے بعد میرے صحابہ کے بعد تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی کئی مقامات پہ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنٍ، اسی طرح آتا ہے قُرُونًا كَثِيرًا۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 1000 سال مراد ہو، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کم بھی۔ تو نوح علیہ السلام جو ہیں یہ بڑے شان والے پیغمبر کہ جن کو اللہ نے قرآن میں خود فرمایا انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام وہ میرا بندہ ہے شکر گزار کہ ہر وقت میری نعمتوں پہ شکر کرتا۔ اسی طرح قرآن دوسرے مقام پہ سلام علی نوح فی العالمین، اللہ نے نوح پہ سلام۔ یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی کہ اللہ خود جس بندے پہ سلام فرمائے، اور وہ سلام صرف یہ نہیں بلکہ عالمین تمام زبان میں، تو یہ بہت بڑا شان ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام۔ اور اسی طرح یعنی یوں اندازہ فرمائیں کہ نبوت اور رسالت کی دراصل جو بنیاد ہے وہ نوح علیہ، وہیں سے یہ ابتدا ہوئی اور انتہا ہوئی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور نوح علیہ السلام جو ہیں اللہ پاک نے ان کو بڑی عمر طویل عطا، اکثر روایات کے مطابق جمہور علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ تقریباً آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 1050 سال، کیونکہ 50 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی اور 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی، اور 950 سال کے بعد طوفان آیا، اور طوفان سے نکلنے کے بعد بھی آپ 50 سال زندہ رہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً 1050 سال تھی۔ البتہ جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ الف سنۃ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، کہ آپ اپنی قوم میں، آپ اپنی اس برادری میں رہے 1000 کم 50 سال، تو کہتے ہیں یہ دعوت بعثت، دعوت مدت تبلیغ ہے جس میں آپ نے دعوت پیش کی، ورنہ عمر مبارک جو ہے آپ کی وہ 1050۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام جو ہے ماشاءاللہ صائم الدہر، یعنی نوح علیہ السلام ہمیشہ روزے، صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ جو 2 عیدوں کے دن ہیں اس میں روزہ رکھنا شرعاً حرام ہے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام تو صرف یعنی ان 2 عید کے موقعوں پر تو روزہ نہیں رکھتے تھے، ورنہ ہمیشہ جو ہے نوح علیہ السلام روزے۔ اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد کہ ہر وقت صائم الدہر۔ اچھا داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ بھی صائم الدہر تھے، لیکن کان یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی صائم الدہر تھے،
لیکن ان کے صائم الدار ہونے کا یہ طریقہ تھا کہ کان یصوم ثلاثۃ ایام فی کل شہر، کہ ہر مہینے میں وہ 3 دن ہوتا، وہ بھی صائم الدار۔ صائم الدار کا معنی ہوتا ہے کہ کیونکہ صائم الدار کا اطلاق ہوتا ہے یا تو حقیقتاً یا مجازاً۔ اب جیسے کہ میرے آقا نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا وصام ستا من شوال، اور اس کے بعد اس نے 6 روزے شوال کے بھی رکھ لیے، فکأنما صام الدہر کلہ، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اس نے 1 مہینہ رمضان کا اور 6 دن بعد کے 36 دن ہو گئے، اور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو 360 کے ساتھ جب 10 کو 36 سے ہم ضرب دیں گے تو 360 بن جائیں گے، تو گویا اس کے روزے ہو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ہر مہینے میں 3 روزے رکھے لیالی البیز کے، لیالی البیز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 13 کی رات، 14 کی رات اور 15 کی رات، یعنی ان 13، 14، 15 کو اگر وہ روزے رکھے تو وہ بھی صائم الدہر کہلائے گا، کیونکہ جب اس نے مہینے میں 3 روزے رکھے اور ہر روزے کا ثواب 10 گنا ملا تو گویا 30 ہو گئے، تو لہذا گویا وہ بھی صائم الدہر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن نوح علیہ السلام حقیقی صائم الدہر تھے کہ آپ نے ساری زندگی روزہ رکھا الا یوم العید، یعنی یوم العید و یوم الضحیٰ، عید الفطر و عید الضحیٰ پہ روزہ لیا۔ اور ہم چونکہ ملت ابراہیمی پہ، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی زیادہ محبوب تھا کہ آپ نے فرمایا کہ بس 3 روزے مہینے میں رکھ لیا کرو، اور آپ نے فرمایا کہ یوم الخمیس اور یوم الاثنین، یعنی سوموار کے دن اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھ لو، یہ بھی سن۔ حضور نے فرمایا 6 شوال کے روزے بھی رکھ لو، یہ بھی سن۔ یوم عاشوراء کے روزے رکھ لو، یہ بھی سن۔ اس لیے حضور صلی اللہ، اور آپ کے بعد صحابہ نے جب اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہم اس سے بھی زیادہ روزے رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر بہتر بات یہ ہے کہ احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر داؤد علیہ السلام کا روزہ بڑا پسند ہے کہ کان یصوم یوما و یفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، تم بھی پھر اسی پہ چل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ روزہ رکھنا جو ہے، علماء محدثین نے، فقہا نے اس کی لم لکھی ہے، علت لکھی ہے کہ پھر جب آدمی عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، پھر وہ عبادت نہیں رہتی۔ پھر ایک آدمی کی عادت بن جاتی ہے کہ میں نے روز رہنا ہے، بس روزے کے ساتھ رہنا، بس عادت بن گئی۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عادت اور عبادت میں فرق ہونا چاہیے کہ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن کھائے، تاکہ روزے والے دن اس کو کچھ بھوک لگے، کوئی تکلیف ہو، کوئی ستائے۔ جب عادت ہو جائے گی تو کسی قسم کی تکلیف پھر بندے کو ہوتی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمتیں ہیں۔ تو نوح علیہ السلام جو ہے بڑے شان والے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام جو تھے وہ کان بکاء، یعنی اللہ کے آگے بہت رونے والے، اتنا روتے تھے کہ آپ کے رخساروں پہ آنسو بہ بہ کے نشان پڑتے، اللہ کے آگے خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تضرع، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عاجزی۔ اور اسی لیے بعض علماء نے یہ لکھا کہ نوح ابن لامک جو ہے، ان کو لقب بھی نوح کا نوح سے ملا کہ کثرت سے رونے والا، کثرت سے غم کرنے والا۔ تو نوح علیہ السلام جو ہیں بڑے اللہ کے شان والے پیغمبر ہیں، اور اول نبی و اول رسول الذی بعث الی الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر، اور انہی کے زمانے میں اب شرک جو تھا وہ پورا زوروں پہ چلا۔ اچھا، خدا کی قدرت دیکھیں کہ اس دور میں بھی یہ 5 تھے قرآن نے جن کا ذکر کیا ہے کہ قالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونسرا، سب لوگ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہ ہو، تم بالکل نہ چھوڑنا اپنے ان 5 تن کو، یہ جو تمہارے ہیں نا، یہ ان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اس دور میں کہ خدا کی قدرت، اللہ کی حکمت ہے نا، مطلب 6 بھی ہو سکتے تھے، 7 بھی ہو سکتے تھے، لیکن اس دور سے جب سے بت پرستی شروع ہوئی تو 5 تن کا مسئلہ شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اور نوح علیہ السلام نے اب قوم کو دعوت دینی شروع، جس کو اللہ نے قرآن کی مختلف صورتوں میں ذکر۔
مختلف صورتوں میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا. سورت ہود میں دیکھیں، سورت الاعراف میں دیکھیں، سورت الانبیاء میں دیکھیں، سورت الشعراء میں دیکھیں، سورت الصافات میں دیکھیں، حتیٰ کہ پوری ایک سورت مبارک کا نام بھی سورت نوح رکھا ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ سورت مبارک اتاری جو ہم نے ابتدا میں تلاوت کی تھی کہ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر اللہ کا عذاب دردناک تھا. تو نوح علیہ السلام جا کے دعوت شروع، اور نوح علیہ السلام نے دعوت میں جتنا جد و جہد کی، جتنا جہاد کیا ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں. یعنی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے، جب لوگوں کو بلاتے تھے، اس لیے نوح علیہ السلام نے قرآن مقدس میں بھی اللہ کے آگے فریاد کی کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. میرا اللہ، میں نے اپنی قوم کو کوئی خاص وقت نہیں، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، سرا ہو، ذرا ہو، ہر حال میں تیری دعوت دی، ہر حال میں تیری توحید کا سبق پڑھایا ہے. لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا. لیکن میرا مولا، میری قوم بجائے اس کے کہ قرآن سن کے، بجائے اس کے کہ میری دعوت و تبلیغ سن کے میرے قریب آتی، وہ مجھ سے اور دور بھاگتے. بلکہ میرا اللہ ان کا عالم یہ ہو گیا کہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. میرا اللہ، جب میں ان کو تیری دعوت دیتا ہوں، جب میں ان کو توحید کے لیے تقریر پہ کھڑا ہوتا ہوں، وہ ظالم کیا کرتی ہیں کہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتی ہیں کہ میری آواز بھی نہ آئے. اور کبھی تو ایسا کرتے ہیں کہ کپڑا بھی اوپر ڈال لیتے ہیں کہ ہمیں نظر بھی نہ پڑے نوح علیہ السلام. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ابتدائے آفرینت سے اللہ کی توحید بیان کرنے والوں کو کتنی مشکلیں، کتنی مصیبتیں آتی. یعنی آپ اندازہ کریں، آپ خود ایک دن ذرا تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ کسی سے بات کریں وہ منہ پھیر لیں، آپ کسی سے بات کریں وہ دوسری طرف توجہ کر لیں، آپ کسی سے بات کریں اور وہ کانوں میں انگلیاں دے کے کہے جی دوڑو، میں تمہاری آواز سننے کے لیے بھی تیار نہیں. آپ کسی سے بات کرنا چاہیں اور کپڑا چہرے پہ ڈالنے جاؤ، یار میں تمہاری شکل نہیں دیکھنے کے لیے تیار ہوں، تم مجھے تقریر کرنے کے لیے آئے ہو. تو اندازہ کرو کہ اس وقت کیا بھی، اس وقت اس پہ کیا گزرتی ہے اس انسان پہ. اور جب دعوت دینے والا بھی اللہ کا پیغمبر ہو، اللہ کا نبی ہو، تو ان پہ کیا گزرتی. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے سابقہ کتابوں کی روایات سے کہ وہ ظالم ایسے گستاخ ہو گئے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بعض اوقات آ کر مارتے، اور کئی دفعہ آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے نعوذ باللہ کھینچتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھیں مبارک باہر ابل آتی تھی اور آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، اور وہ بدبخت یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مار دیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام ختم ہو گئے اور مار کے چلے جاتے تھے. اور پھر جب نوح علیہ السلام کو ہوش آتی تو آپ پھر اثر نو کھڑے ہو جاتے کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ، جیسے یہاں فرمایا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. کہ اے قوم، ایک ہی میری دعوت ہے کہ عبادت اللہ کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ عبادت خدا کی ہوگی، اطاعت جو ہے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول کی ہوگی. اور پھر نوح علیہ السلام کہتے ہیں ظالمو، میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں فائدہ تو تمہارا ہے، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہارے کفارہ سیئات ہوگا، تمہیں اللہ تبارک و تعالی جنتوں سے سرفراز فرمائیں گے. لیکن قوم جو ہے وہ بالکل سننے پہ آمادہ ہے. حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کو لے کے آ کے، بچوں کو لے کے آتے اور دور سے آگے دکھلاتے کہ وہ دیکھو وہ مجنون، وہ دیوانہ، وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا، اس کے قریب کبھی نہیں جانا، اور سارے کام کرنا لیکن اس کے پاس نہیں جانا، یہ تو بالکل دیوانہ ہے، مجذوب ہے. یہ ہمیں کہتا ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ دیں،
ہم سارے خداؤں کو چھوڑ دیں، ہم پنجتن کو چھوڑ دیں، ہم بدن سوان یا غوثا یا اوکا نسرا کو چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، بھلا سارے کام مخلوق کے ایک خدا کیسے سر انجام دے سکتا ہے؟ یہ تو نعوذ باللہ دیوانے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور پھر یہ عالم جو ہے آپ اندازہ کریں، کوئی 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال نہیں، 950 سال، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی مدت گزری، 9.5 صدیاں بیت گئیں یعنی تبلیغ کرتے ہوئے، لیکن قوم جو ہے وہ قریب آنے کے لیے تیار۔ جب حضرت نوح علیہ السلام قوم سے بالکل مایوس ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے دعا، جو اللہ پاک نے سارا واقعہ سورت نوح کے اندر مفصل ذکر کیا ہے، اور آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، میرا اللہ اب تو کافروں کا کوئی گھر، کوئی حویلی بھی نہ بچے دنیا میں، إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، میرا اللہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، اگر آپ نے ان کو مہلت دے دی، اگر آپ نے ان کو ہلاک نہ کیا تو ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی مگر یا فاجر ہوں گے، کافر ہوں گے، وہ بھی تیرے فرمانبردار اطاعت گزار نہیں ہوں گے۔ یاد رکھو، بعض جاہل لوگ جو ہیں انہی آیات سے لوگوں کے عقیدوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کے نبی کو آخر علم غیب تھا، اللہ کا نبی علم غیب سے ہی بتا رہے تھے نا کہ اللہ آنے والی نسلیں بھی ایمان نہیں لے آئی، اور یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ آگے جو پیدا ہوگا یا کافر ہوگا یا فاجر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علم غیب ہے، حالانکہ یہ جہالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء پر یہ الزام ہے اور اللہ کے قرآن سے سراسر انکار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے دل میں ذرے کے برابر بھی خوف ہوتا تو نوح علیہ السلام کے اپنے قصے میں موجود ہے کہ میں کبھی علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ اور دوسری بات نوح علیہ السلام کا یہ کہنا کہ ان کی اولادیں کافر ہوں گی، تو یہ 950 سال جو بندہ آزما چکا ہو، 100 سال نہیں، 950 سال، یعنی 9 صدیاں بیت گئیں، 50 سال اوپر گزر گئے، کئی لوگ پیدا ہوئے، کئی مر گئے، کئی نسلیں بدل گئیں۔ یہ تو ایک کھلی سی بات۔ آپ دیکھیں نا، آپ بھی جب دیکھتے ہیں کسی آدمی کو، کسی بچے کو، آپ 1 دن 2 دن 4 دن 6 مہینے سال محنت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھی تم نہیں سدھرو، بس بھائی سوال ہی پیدا، تمہارے سدھرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا، کیونکہ میں تجربہ کر چکا ہوں اتنے عرصے سے کہ تمہارے اندر کوئی تبدیلی ہی نہیں آتی۔ تو یہ علم غیب نہیں تھا، بلکہ نوح علیہ السلام نے اپنے تجربے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کی نوح علیہ السلام نے، تو اللہ نے ان کی دعا جو تھی وہ منظور فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ اب ایک بات جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اللہ نے وحی، إِنَّهُ لَن يُؤْمِن مِّن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَن، کہ بس اب آپ کی قوم سے اور کوئی ایمان نہیں، چونکہ اللہ تو جانتے بس جو ایمان لا چکے بس اور کوئی۔ لیکن ایک بات نوح علیہ السلام یاد رکھنا کہ جب میرا عذاب آ جائے تو پھر ان کے لیے بخشش نہیں مانگ، ان کے لیے پھر مہلت نہیں مانگنی، ایسا نہ ہو کہ عذاب دیکھنے کے بعد آپ کا دل نرم ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو، جس کا ذکر قرآن پاک میں متعدد صورتوں میں موجود ہے، کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ کشتی۔ اسی لیے سابقہ کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کے حکم سے درخت لگائے، اور وہ درخت جو ہیں تقریباً ماشاءاللہ 100 سال تک بڑھتے گئے اور بڑھتے گئے اور بڑھتے گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے نوح علیہ السلام کو آ کے تعلیم دی کہ بھی کشتی کیسے بنانی ہے، جو کہ نوح علیہ السلام کشتی بنانا تو نہیں جانتے، انہوں نے آپ کو تعلیم دی کہ اس طرح لکڑیوں کے پھٹے بنائیں، اس طرح آپ تختے بنائیں گے، اس طرح آپ جناب مسامیر لائیں گے،
اس طرح پھر ان کو جوڑا جائے گا اور اس طرح وہ تیار ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام سب سے پہلے عمل نجار جو ہے، یعنی جسے آپ اردو میں درخان کہتے ہیں یا لکڑی کا کام کرنے والا کہتے ہیں، بڑی کا کام جو ہے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے شروع۔ اور خدا کی شان دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں خشکی میں، یعنی کشتی تیار ہو رہی لیکن میدان میں، اور کشتی بھی ماشاءاللہ کتنی بڑی تھی۔ بہت سارے اقوال ہیں لیکن راجح قول یہی ہے کہ طولها 300 ذراع وعرضها 50 ذراعا، کہ لمبائی جو تھی وہ 300 ہاتھ اور عرض جو تھا، چوڑائی جو تھی وہ 50 ہاتھ تھی، اور اس کی اونچائی جو ہے وہ تھی 30 ذراعا 30 ہاتھ۔ بعض علماء نے 1200 ہاتھ بھی لکھا ہے کہ 1200 ہاتھ لمبا تھا اور 300 ہاتھ چوڑا تھا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اختلاف نہیں ہوتا، ایک تو روایات ہیں کتب سابقہ سے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس زمانے میں تو ابھی قد ہمارے طرح تو نہیں تھے، وہ تو نوح علیہ السلام سے پھر بھی یہ زیادہ قریب کے لوگ تھے نا۔ نوح علیہ السلام کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ تھا، اس کے بعد کم ہونا شروع ہوا، تو اب اگر یہ اتنا بچا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی قد بڑا ہوگا۔ جب قد بڑا ہوگا تو ہاتھ خود بخود بڑا ہوگا۔ جب ان کے 300 ہاتھ ہوں گے تو ہم تو پتہ نہیں 1200 یا اس سے بھی زیادہ ہمارے ہاتھ بن جائے۔ تو اس لیے بعض مورخین کو یا بعض اہل سیر کو اس پہ اختلاف لگا، لیکن راجح قول یہی ہے کہ 300 ذراع و50 ذراعا، 300 ہاتھ لمبا اور 50 ہاتھ جو ہے طول تھا، اور اونچائی جو تھی وہ 30 ذراعا و3 طبقات، اس کے 3 تہ بنائے گئے، یعنی 3 منزلہ کشتی تیار کی گئی۔ وَمُطَبَّقٌ مِّن فَوْقِهَا، اور اوپر سے بھی حکم تھا کہ اس کی چھت ڈال دی جائے تاکہ بارش جو ہو رہی ہے یا آسمان سے جو پانی برس رہا ہے وہ بھی اس کو متاثر جو ہے نہ کرے۔ اچھا، اب اللہ کی شان دیکھیں کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو تھوڑے بہت تھے، زیادہ تو تھے نہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے ہیں وہ کتنے تھے؟ 80 آدمی تھے سارے، یعنی عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سارے 80 آدمی شریک تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اب نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کرتے اور قوم کے بندے کو ڈرتے تو وہ مذاق کرتے، وہ کہتے دیکھا جی، ہم نہیں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ دیوانہ ہے، ہم نہیں کہتے تھے کہ مجنون ہے، بھلا یہ کشتی بنانے کا کیا ہے؟ کہ آپ کو دریا ہے کہ کشتی چلے، یا آپ کو سمندر ہے کہ کشتی چلے؟ بھلا کشتیاں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ خشکی پہ چلی ہوں؟ یہ تو نوح علیہ السلام جو ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کا ذہن جو ہے وہ متاثر ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے۔ اب اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اب طوفان آ رہا ہے، اب پانی آ رہا ہے، اب کشتی پانی میں آئی؟ اللہ نے حکم دے دیا کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام جب ہمارا حکم پہنچے گا، وفارت التنور، بعض علماء کہتے ہیں کہ تنور جو ہے وہ عین بالہند، ہند کے اندر ایک چشمے کا نام تنور ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں تنور کا معنی ہے کہ سطح الارض، زمین سے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ تنور وہ ہے جو معروف ہے جہاں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، یعنی وہ جگہ جو آگ جلانے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تنور کے لیے کوئی نیچے زیادہ کھدائی نہیں کی جاتی، کھدائی کی جائے تو پانی نکل سکتا ہے نا، وہ تو ایسے زمین پہ رکھ دیا جاتا ہے بنا کے، بس روٹی لگانی ہے، اس میں کھدائی کی کیا ضرورت؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب اس تنور سے پانی نکلے سمجھ لینا کہ وقت آ گیا۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، پھر تمہیں حکم ہے کیا؟ قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول۔ اللہ نے فرمایا پھر ہر چیز کے جوڑے جوڑے، یعنی مرد ہیں، حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، طیر ہیں، جو چیزیں ہیں سب کے جوڑے پکڑ کے وہ بھی کشتی میں بٹھا دو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتی ہیں کہ انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، اور تیسری جگہ قرآن کہتا ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا
فالتقى الماء على امر قد قدر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے آسمانوں کو بھی حکم دیا کہ دروازے کھول دو پانی کے، اور زمین کو بھی حکم دیا کہ سارے چشمے نکالو۔ جب آسمانوں اور زمینوں کا پانی مل گیا، فالتقى الماء على امر، اب دیکھیں حالانکہ دو پانی تھے، لیکن محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ جب آسمان اور زمین کا پانی ایک جنس تھا، ملنے کے بعد گویا پانی بن گیا، اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فالتقى الماءان، بلکہ فرمایا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں بٹھایا، وہ کشتی جس کے ہم نے لکڑیوں کے تختے بھی تھے اور جو میخیں لگا کے بنائی گئی تھی۔ اور خدا کی شان دیکھ لیں کہ آج تک دنیا کتنی ترقی کر گئی، آج دنیا نے ایسی ایسی کاریں بھی ایجاد کر دی ہیں، زمین پہ کار ہے اور پانی میں کشتی ہے، اور بڑے بڑے جناب ایسے ایسے یعنی گن بوٹ بنا لیے گئے، اور ایسے ایسے میرین بنا دیے گئے، اور ایسے ایسے بحری جہاز بنا لیے گئے، اور ایسے ایسے تار پیڈو کشتیاں بنا لی گئیں، لیکن ان کی شکل نہیں تبدیل ہو سکی ماں سوا اس کے جو حضرت نوح علیہ السلام نے ابتدا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ آپ جتنا ترقی کر لیں، آپ جتنا اونچے چلے جائیں، لیکن آج بھی کشتی کی شکل بے عین ہی وہی ہے جو نوح علیہ السلام کے زمانے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا ابھی تک جو ہے وہ موجود ہے جبل جودی پر، اس کے آثار جو ہیں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے اس کو بھی ایک نشانی بنایا ہے آنے والوں کے لیے تاکہ اس کو دیکھ کے عبرت ہو۔ اب نوح علیہ السلام نے کشتی میں جب جوڑے بٹھائے تو آپ نے یہ انتظام کر دیا کہ نیچے کے طبقے میں تو بٹھا دیا جانوروں کو، اور درمیانی طبقے میں بٹھایا انسانوں کو، اور اوپر کے طبقے میں آپ نے بٹھایا پرندوں۔ اچھا خدا کی شان ہے، یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو پرندہ سوار ہوا ہے نا وہ دررائی ہے، جس کو آپ طوطا کہتے ہیں، یہ جو آپ مشہور ہے، تو یہ سب سے پہلے پرندوں میں سب سے پہلے سوار ہونے والا، اور حیوانوں میں سب سے آخر میں سوار ہونے والا گدھا تھا، کیونکہ وہ ضدی تھا نا، اسے ضد تو کبھی نہیں، چاہے ڈوب جائے مر جائے، بلید ہے، جب بلید ہو تو اس نے تو اپنا ہنر دکھانا تھا۔ اچھا، اور ابلیس جو ہے وہ اس نے کیا کیا کہ وہ گدھا کے دم کے ساتھ چھپ کے اندر داخل، وہ بھی گدھا کے ساتھ شریک ہوا، اور آخر میں وہ بھی سوار ہو، چونکہ ورنہ تو ڈوب جانا تھا، کوئی چیز بچنی تو تھی نہیں، اللہ نے تو فیصلہ کر دیا تھا نا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا تھی کہ لا تذر علی الارض، اب زمین میں کچھ نہیں بچے، من الکافرین دیارا، کسی گھر کو بھی باقی نہیں رکھنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بچتا اس غرق ہونے سے لنجت ام الصبی، ایک بچے کی ماں تھی وہ بچ جاتی، جب وہ بھی نہیں بچی تو کوئی نہیں بچی۔ اس کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک عورت تھی، اس کا بچہ تھا، جب طوفان آنے لگا تو بھاگتی گئی، اونچے ٹیلے پہ چڑھی وہ طوفان آ گیا، اس سے اونچے پہاڑ پہ چڑھی اس پہ پانی آ گیا، پھر اور اونچے پہاڑ پہ چڑھی وہاں پانی آنے لگا تو بچے کو یوں اٹھا کے کھڑی ہو گئی کہ چلو میں ڈوب جاؤں لیکن میرا بچہ تو باہر رہے، لیکن پانی بلند ہوتا گیا حتیٰ کہ وہ ڈوب گئی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ لو نجت لنجت ام الصبی، اگر اللہ کسی کو نجات دیتے تو اس بچے کی ماں کو بچا دیتے، لیکن اگر وہ بھی نہیں بچی ہے تو پھر اور کون بچے۔ اب نوح علیہ السلام کی یاد رکھیں کہ زوجہ جو ہے آپ کی بیویاں جو تھی، ایک تو بیوی کافرہ تھی اور ایک بیوی مومنہ، تو کافرہ بیوی جو ہے وہ تو مر گئی طوفان سے پہلے، اور مومنہ بیوی اور اس کی اولاد جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئی، لیکن ایک بیٹا سوار تھا۔ کشتی میں سوار ہونے والوں میں کون ہے؟ حام، سام، یافس، یہ تین بیٹے ہیں نوح علیہ السلام، یہ تو آپ کے ساتھ کشتی میں آ گئے اور ان کی ماں بھی آ گئی، لیکن ایک بیٹا ہے آپ کا جس کا نام تھا کنعان، اور بعض کتابوں میں اس کا نام آتا ہے یام، اسی کا نام یام ہے اور اسی کا نام کنعان، اور ایک نوح علیہ السلام کا اس سے پہلے بیٹا تھا جس کا نام تھا عابر، عابر بھی طوفان سے پہلے مر گیا، لیکن کنعان جو ہے وہ طوفان کے وقت میں موجود تھا، لیکن وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین پہ، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کیا ہے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ قال سآوی الی جبل
یعصمنی من الماء. وہ کہنے لگا کیا کہتے ہیں، کیوں ڈراتے ہیں مجھے، میں اس پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، کیا ہو سکتا ہے، پانی کتنا آ جائے گا، 5 میٹر 2 میٹر 10 میٹر 8 میٹر، یہ تو سینکڑوں میٹر پہاڑ کھڑے ہیں، میں اس پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے پہاڑ بچا لے گا. حضرت نوح نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا کوئی اللہ کے حکم سے نہیں بچا سکتا جب تک کہ اللہ خود رحم کر کے نہ بچائے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے موج کیا ہے، زمین تیرے کنارے پہ کھڑے ہو کے کنار میری خدائی کو چیلنج کرتا ہے، پہاڑوں کے سہارے لیتا. وحال بینہم الموج، اب دونوں کے درمیان میں موج نے لپٹ ماری. فکان من المغرقین، اب وہ کنان بھی غرق ہو گیا. نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بیٹا سامنے غرق ہو رہا ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ. اب نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کہ میرا اللہ، یا رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. میرا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میری سلب سے ہے، میرے خاندان سے ہے، اور تیرا تو وعدہ ہے کہ میں تمہیں بچا لوں گا، تیرے اہل کو بچا لوں گا، مہربانی کر کے میرے بیٹے کو نجات دے دو، میرے بیٹے کو بچا لو. اندازہ کریں لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی ہمیں تو پیر چھڑا لیں گے، ہمیں فقیر چھڑا لیں گے، ہمیں اپنے شیخ چھڑا لیں گے، ہمیں پیران خدا کے بندے اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اول رسول اول نبی، لیکن اور سامنے بیٹا غرق ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بچانا تو بڑی بات ہے نا، بچانا تو بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال آ گیا. قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. کہ نوح علیہ السلام تیرا بیٹا نہیں. کیا ہو گیا نسب سے؟ ہمارے یہاں نسب نہیں تلتا، ہم نہیں جانتے سید کون ہے، قریشی کون ہے، افغان کون ہے، خان کون ہے، قریش کون ہے. ہمارے ہاں تو تقوی کا مقام ہے اور ایمان اور عقیدے کی نسبت ہے. ہمارے ہاں تو انما المؤمنون اخوۃ، ہمارے پاس جو نسب چلتا ہے وہ تقوی ہے. شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نوح علیہ السلام جب اس کا عمل، جب اس کا عقیدہ تیرے ساتھ نہیں ملتا تو ہم نے تیرے خاندان سے بھی کاٹ دیا. انہ لیس من اہلک، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح. اور اس کے بعد بھی جلال دیکھیں، فرماتے ہیں فلا تسأل ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. کہ نوح علیہ السلام خبردار، آئندہ نہ سوال کرنا جس بات کا تمہیں علم نہ ہو. ہم نے جو کہہ دیا تھا کہ بس کہ آئندہ سوال نہیں کرنا، اور ہم نے تیری اہل کی نجات کا فیصلہ کیا تھا جو ایمان لائیں، یہ تیری اہل. اس لیے اگر تم نے پھر سوال کیا انی اعظک، میں خبردار کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی پھر جاہلین کی فہرست میں چلا جائے. اب نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اور کشتی کے چلنے میں بڑے بڑے روایات لوگوں نے بھی نقل کیے ہیں، بڑے بڑے حکایات بھی نقل کیے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جی لوگ ڈرنے لگ گئے، نوح علیہ السلام کے پاس آئے کہ جناب وہ نیچے تو شیر کھڑا ہے، ہمیں تو دیکھ کے ڈر آتا ہے، شیر ہے، شیر کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا اللہ میں لوگ شیر سے ڈرتے ہیں. تو اللہ پاک نے شیر پہ مسلط علیہ الحمہ، ایک بخار مسلط کر دیا، بیچارہ وہ بیٹھ گیا، اب وہ کھڑا ہی نہ ہو سکے. تو کہتے ہیں کہ وہاں سے پھر بخار کا سلسلہ شروع ہوا. تو اس کے بعد جناب یہ ہے کہ وہ پھر قوم بھاگتی آ گئی. انہوں نے کہا حضرت یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا چوہا جو ہے نا وہ تو لکڑی کاٹ رہا ہے، وہ تو کشتی کو کاٹ رہا ہے. انہوں نے کہا اللہ میاں یہ چوہے سے بھی ڈرتے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ شیر جو ہے اس کی پیشانی پہ ذرا ایسے مارو. تو انہوں نے شیر کی پیشانی پہ جب مارا تو اس کے نتنوں سے بلیاں پیدا ہو گئی. اب جب بلیاں آئیں تو جناب اس کے بعد وہ شیر اپنا پار جو تھا، وہ چوہا جو تھا، وہ بھی ڈر گیا. انہوں نے کہا یہ تو مجھے پکڑنے والی بلا آ گئی، ایسا نہ ہو کہ میں لکڑی کاٹتی. یہ بہرحال روایات ہیں، حکایات ہیں، اللہ عالم کتنی سچی ہیں کتنی جھوٹی ہیں، کیونکہ سابقہ روایات اسرائیلیہ ہیں. لا نصدق ولا نکذب، نہ تو ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ ہم جھٹلا سکتے ہیں کہ بالکل جھوٹی ہیں، خدا جانے سچی بھی ہوں. تو اب جناب حضرت نوح علیہ السلام جو ہے تقریباً
150 دن تک پانی میں رہے، 150 دن۔ اور پھر اس کے بعد بھی روایات ہیں کہ اب آپ نے کہا کہ میں پتہ کروں کہ تو کبے کو بھیجا کہ تاکہ وہ جا کے خبر لے آئے کہ بھئی طوفان جو ہے تھم گیا، کہاں کہاں ہے، کچھ زمین خشک ہوئی۔ کبا گیا تو وہ جو جناب چلا گیا، وہ تو اپنے کھانے پینے میں لگ گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے حمام کو بھیجا، کبوتر کو، تو کبوتر جو ہے خبر لے کے آیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کے گلے میں قوس و قزح کا انعام ڈال دیا، جیسے کسی کو ہار پہنا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح خدا کی قدرت ہے کہ آج تک لوگ اسی کبوتر سے پیغام رسانی کا کام لیتے ہیں جو سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے لیا تھا۔ اور وہ جا کر ایک زیتون کی ٹہنی لے کے آیا، اور پاؤں دیکھے آپ نے تو پاؤں کو بھی ذرا مٹی جو تھی تھوڑی تھوڑی نرم، تھوڑی تھوڑی خشک، تو سمجھ گیا کہ طوفان جو ہے تھم گیا ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا، قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ پانی پی لو بس، اور ہواؤں کو حکم دیا کہ ہوائیں چلو پانی کو خشک کرو، اب ہم چاہتے ہیں کہ خشکی ہو جائے۔ اور آسمان نے برسانا روک دیا، ہوائیں چل پڑی، اور کشتی چلتے چلتے جودی پہاڑ پہ آ گئی۔ اللہ نے حکم دیا، یا نوح اہبط بسلام منا، اب اترے آپ، وبرکات علیک۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ نوح علیہ السلام اترے، اور پھر اللہ نے آپ کی اولاد جو تھی حام، سام اور یوسف، سام جو ہے یہ ابو العربی اور روم اور عرب یہ جو ہے سب سام کی اولاد میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تھا حام اور یافس، حام جو ہے ثقالبہ اور ترک جو ہیں وہ ان کی اولاد میں آتے ہیں، اور یافس جو ہیں ان کی اولاد میں پھر بربر اور سوڈان آتے ہیں، اور اسی سے پھر اللہ پاک نے ذریت چلائی، وجعلنا ذریتہ هم الباقین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی ذریت کو ہی باقی رکھا، اور اسی سے پھر آگے نسل در نسل پڑتی چلی گئی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ نوح علیہ السلام جو ہیں ان کا وفات جو ہے اکثر اقوال کے مطابق یہ ہے کہ وہ آخری عمر میں تشریف لے آئے، اور سرزمین حرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت عطا فرمائی، اور وہ سرزمین حرم میں دفن ہوئے اور حدود حرم میں دفن ہوئے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ لبنان میں دفن ہوئے، لیکن زیادہ روایات اسی طرح ہیں کہ وہ حرم میں دفن ہوئے، لیکن ان کی قبر کی تعیین جو ہے لا یعلمہ الا اللہ تبارک و تعالی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اور قرآن پاک میں مختلف صور میں قصص انبیاء کے ضمن میں آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ قصہ سیدنا نوح علیہ السلام من اولہ الی آخرہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ قصص الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کا یہ سلسلہ درس سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد آج کے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قصہ سیدنا ہود اور سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر۔ جیسا کہ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام پر عذاب آنے کے بعد وہ اتنا عذاب تھا طوفان کا کہ پورے عالم میں، پوری دنیا میں چھا گیا، اور کوئی بھی باقی نہ بچا ما سوا سیدنا نوح علیہ السلام یا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کشتی سوار۔ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے 3 بیٹے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جن کا نام حام، سام اور یافت۔ ایک بیٹا کنعان جو تھا وہ غرق ہو گیا، اور ایک بیٹا جس کا نام عابد تھا وہ طوفان آنے سے پہلے مر گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد
اب تمام مخلوق کا سلسلہ جو ہے توالد و تناسل وہ ان 3 بیٹوں سے چلا، حام، سام اور یا۔ اسی سے پھر اللہ نے آگے پھیلا دیے، اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا کہ نوح علیہ السلام جو ہیں گویا وہ بھی آدم ثانی، کہ اسی کی ذریت کو اللہ نے باقی۔ اور سام ہی جو ہیں یہ ابو العرب تھے، یعنی عرب کے جتنے قبائل ہیں وہ سب سامی النسل، ان کی انتہا جو ہے وہ سام تک، اور سام سے پھر نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام سے پھر سیدنا آدم۔ تو آج ہم جس قوم کا واقعہ پڑھ رہے ہیں قوم عاد، یہ بھی دراصل اولاد سام میں سے تھے، یہ بھی عرب۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک ہے، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 پیغمبر جو ہیں وہ بھی عرب، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ونبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 انبیاء جو ہیں عرب۔ لیکن عرب جو ہیں یاد رکھیں، ان کی پھر جب آپ تاریخ دیکھیں گے تو 3 قسمیں ہیں عرب، ایک عرب بائدہ، اور ایک عرب ہیں عاربہ، اور ایک عرب ہیں مستعربہ۔ عرب بائدہ تو وہ قومیں ہیں جو ہلاک ہو گئی، جن کا ہمیں ذکر بھی نہیں ملتا، اور عرب عاربہ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے لوگ، وہ عرب عاربہ کہلاتے۔ انہی میں سے عاد تھے، سمود تھے، جرہم تھے، مدین تھے، یہ سب عرب عاربہ۔ تو اب یوں سمجھ لیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے جو عرب ہیں وہ عاربہ، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو عرب ہیں ان کو کہا جاتا ہے عرب مستعربہ۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے عربی سیکھی اور عربی بولنا شروع کیا، ورنہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زبان تو عربی نہیں تھی، آپ تو کنعانی تھی، آپ تو کنعان سے تھے۔ اسی طرح پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں تو زیادہ تر یا سریانی زبان تھی یا عبرانی زبان۔ اسی لیے کوئی کتاب جو ہے جو کتب سابقہ ہے وہ عربی میں نہیں تھی۔ یہ صرف اللہ نے اس امت کو عظمت بخشی ہے کہ ان کا مرکز ہدایت کعبہ بھی عرب، اور نبی امی الہاشمی بھی عربی، اور لغت قرآن بھی عربی، اور اسی طرح لغت اہل جنت بھی عربی۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم سے، اور قبیلہ جرہم وہ تھا جس نے جب گزر رہا تھا اور سرزمین حرم کے اوپر کچھ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو ان قبیلے کو احساس ہوا کہ یہاں کچھ پانی، کیونکہ پرندے تو آخر کسی آباد جگہ پر اڑتے۔ تو وہ قبیلہ جرہم جب آئے تو وہاں اسماعیل علیہ السلام موجود تھی، اور زمزم جو ہے وہ ظاہر ہو چکا تھا۔ تو قبیلہ جرہم نے استدعا کی تھی اسماعیل علیہ السلام سے کہ اماں اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم تو قبائل لوگ ہیں، خانہ بدوش جیسے ہوتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں خانہ بدوش قبائل، کبھی یہاں آباد ہو گئے 10 سال بیٹھ رہیں گے پھر چل پڑے۔ اسی طرح انڈو پاک میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، آپ کے راجستھان میں، اور ہمارے ہاں بھی اسی طرح سندھ کے علاقوں میں اور پنجاب کے کچھ جنوبی علاقوں میں، بہرحال تو خانہ بدوش قبائل جیسے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی، لیکن ایک شرط کی کہ تم یہاں رہ سکتے ہو، فائدہ اٹھا سکتے ہو،
لیکن زمزم کے متولی نہیں ہو گئے تو اس پانی کی تولیت جو ہے وہ ہمارے پاس. انہوں نے کہا ہمیں تو بس رہنا ہے. اور اس دور میں تو وہ یہ جانتے ہی نہیں تھے نا جرہم کہ یہ زمزم کیا ہے، اس کا کیا مقام ہے. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ تو آخر ایک نبی کی بیوی تھی، ان کو تو پتا تھا نا اسرار حکم الہیہ کا کہ اللہ کے حکم کے کوئی اسرار تو ہیں کہ آخر ہمیں حضرت خلیل یہاں چھوڑ کے چلے جائیں وہ بات ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معصوم بچے کے پاؤں میں سے زمزم نکال دیں تو کوئی بات تو ہے. تو جرہم وہاں آباد ہوئے، ان سے پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی. لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل جو ہیں افصح اللسان، اتنے فصیح اللسان تھے کہ جن سے عربی سیکھی تھی وہ بھی اتنی اچھی عربی نہیں بول سکتے، کیونکہ وہ تو نبی. اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے ابن خلیل تھے، یعنی جن کا باپ بھی نبی، خود بھی نبی، اور پھر جن کے سلالہ میں اور جن کی نسل میں اللہ نے بھیجنا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر وہ فصیح نہیں ہوں گے تو پھر کون فصیح ہو؟ تو یہ قوم عاد جو ہے دراصل یہ بھی عرب. اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ وفات نوح علیہ السلام کے بعد، اس عذاب طوفان کے بعد، پھر بعد میں جو بھی نسل بنتی گئی، پیدا ہوتی گئی، وہ سب پھر موحد تھے، کیونکہ تازہ عذاب کا ڈر تھا نا، سن چکے تھے کہ پہلے غرق ہو گئے، برباد ہو گئے. تو اس دور کے بعد پھر کافی مدت تک توحید رہی، صحیح دین رہا، اللہ کے ماننے والے لوگ رہے، کوئی شرک کفر کی رسمیں نہیں تھیں. پھر سب سے پہلے بت پرستی کی بنیاد اگر رکھی تو اسی قوم عاد نے رکھی. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو بت پرستی تھی، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے تو بڑے مشہور بت تھے، پانچ جو تھے، ودن و سواعن و یغوث و یعوق و نسرا. لیکن ان کے بعد پھر توحید کا غلبہ ہو گیا. اس غلبے کے بعد پھر بت پرستی کی ابتدا جو ہے وہ قوم عاد. اور قوم عاد کے جو بت تھے بڑے بڑے مشہور، وہ تین تھے، سدن، سمودن، وہرن. یہ ان کے بتوں کے نام تھے جو بڑے مشہور ان کے بت تھے. اور بھی تو بہت ہوں گے، لیکن ان کو یعنی ذرا بڑا مقام حاصل تھا. جیسے مکے میں حبل، لات، عزا، منات، یہ بڑے بڑے تھے، ورنہ تو 360 بت تو صرف کعبہ شریف میں رکھے ہوئے تھے. لیکن ان میں بھی کچھ زیادہ شہرت والے تھے. جیسے آج بھی آپ ہندو میں دیکھیں جو بڑے بڑے ان کے مندر ہیں، یا اسی طرح آپ اگر باہر کے ملکوں میں، یونان میں، تھائی لینڈ میں، ادھر آپ جائیں گے تو بدھ مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے جو مندر دیکھیں گے حیرت ہو. بہرحال ان کے یہ تین بت بڑے مشہور تھے. سدن، اچھا جو قوم نوح علیہ السلام کے دور میں سدن تھا وہ سین کے ساتھ تھا، اور جو عاد پوجتے تھے جس کو یہ سواد کے ساتھ تھا، سدن، سمودن، وہرن. جب یہ قوم بت پرستی میں الجھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم میں نبی بنا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی مختلف صورتوں میں، سورۃ الاعراف میں، سورۃ ہود میں، حتیٰ کہ تقریباً 26 مقامات ہیں قرآن پاک کی مختلف سور میں، سورۃ شعراء میں، صافات میں، سورۃ اقترب میں، سورۃ والشمس میں، یعنی متعدد مقامات، تقریباً 26 مقام ہیں قرآن میں جن میں اللہ نے قصہ ہود اور قصہ صالح علیہ السلام کا ذکر کیا. اور اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے آیات میں آپ پڑھیں گے، مثلا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. تو لفظ اخا اخوت پر ہے، تو اخوت جو ہے بعض اوقات تو قومی اخوت ہوتی ہے، یعنی ہمارا قبیلہ ہے کہ تو بھائی ہے، اور بعض اوقات اخوت جو ہے وہ دینی اعتبار سے ہوتی ہے کہ بھی ہم مسلمان ہیں بھائی، اب ضروری نہیں کہ ہمارا قبیلہ بھی ہے.
لیکن یہ جتنے پیغمبر آئے ہیں آئے بھی اپنی قوم میں سے. اسی لیے آپ نے قرآن مقدس میں دیکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اور جب قوم حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے تو الی عاد اخاہم ہودا. اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے ان کو عاد کہا جاتا ہے اور دوسری قوم کو سمود کہا جائے گا جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن کبھی کبھی اس کو عاد الاولی بھی کہتے ہیں، اس کو عاد الثانیہ بھی کہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سمود بھی عاد میں سے ایک قبیلہ تھا، یعنی اصل ایک تھی، اسی میں سے ایک قبیلہ جو ہے، جیسے آپ دیکھیں نا جی مثلاً بلوچ ایک بڑا قبیلہ، اب ان میں سے پھر آگے شاخیں نکل جائیں گی کہ یہ جناب مزاری ہیں، یہ لغاری ہیں، یہ مشوری ہیں، یہ قرائی ہیں، یہ رند ہیں، یہ جتوئی ہیں، یہ شاخیں. جیسے قریش ایک قبیلہ، لیکن آگے پھر اس کی کئی شاخیں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنی ہاشم تھی. تو اسی طرح عاد جو ہے بہت بڑا قبیلہ، عاد بڑی قوم، یعنی جن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں لکھا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ آج کل تو دنیا فخر کرتی ہے نا اپنے تمدن و حضارت پر کہ ہم بہت ترقی یافتہ ہیں، لیکن جب آپ ان کی بات پڑھیں گے، قرآن میں مطالعہ کریں گے اور تاریخ ڈھونڈیں گے تو بڑی ترقی یافتہ قوم. اور خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ نے ان کو حسن، جمال اور صحت، قوت ایسی عطا فرمائی کہ اس کی مثال کوئی نہیں. اس لیے قرآن کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. یعنی ایسے تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ارم جو ہے وہ بھی دراصل انہی کا نام ہے. یہ عاد بھی کہا جاتا ہے اور ارم بھی کہا جاتا ہے. اور یہ عاد جو تھے آباد کہاں تھے؟ احقاف میں. اور احقاف کا وہ علاقہ جو ہے وہ عمان اور حضرموت کے درمیان میں یمن کے علاقے میں ایک جگہ تھی. یمن میں حضرموت آج بھی مشہور ہے، بلکہ حضرموت کے لوگ جو ہیں آپ کے حیدرآباد میں ابھی تک بھرے ہوئے ہیں. پرانے دور میں جو عرب گئے تھے حضرموت سے وہ ابھی تک حیدرآباد دکن میں آباد ہے. اسی لیے آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ حیدرآباد کے رہنے والے لوگ ہیں کہ آج بھی حیدرآباد میں ماشاءاللہ عرب کھانے ملتے ہیں کیونکہ وہ عرب آباد ہیں. بالکل وہاں جا کے آدمی یعنی حیران ہو جاتا ہے، صبح ناشتے میں دیکھے پھول بن رہی ہے، کہیں ہریسہ بن رہا ہے، بالکل وہ خالص ٹھیٹ عرب، کیونکہ حضرموت کے لوگ ہیں وہاں. بارکس پورا آپ کا بھرا ہوا. اور چونکہ ہمارا تو آنا جانا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے کافی دوست بھی ہیں ماشاءاللہ. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرموت اصل میں لفظ تھا ہادارا موت، چونکہ پیغمبر کو موت آئی نا تو موت آ گئی، تو ہادارا موت بگڑ گیا تو حضرموت بن گیا. جیسے کہہ دیتے ہیں نا اگلک، حالانکہ اگلک کوئی لفظ تھوڑا ہے عربی کا، لفظ تو تھا اقول لک، لیکن اس کو ہم نے اگلک، یا جیسے کہتے ہیں یا ولد یا واد کیا، وادل بنا دیا. واد کوئی عربی لفظ تھوڑا ہے، اصل میں لفظ تو تھا نا یا ولد، لیکن اس کو مستعمل طریقہ استعمال سے، کثرت استعمال سے، کیونکہ یہ بازاری عربی ہے نا، عربی فصحا جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ تو قرآن کی لغت ہے.